please request Brother Sayyid Naqi Raza to speak on the long life of Imam Zaman. His age is 16 years old. Muhammad آج کی مختصر سی تقریر میں کوشش کروں گا کہ امام زمانہ کی عمر کے متعلق جو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں ان سوالوں کا مختصر سے جواب. پہلا سوال جو عموماً پوچھا جاتا ہے نہ صرف غیر مسلمانوں سے بلکہ مسلمان بھی اور شیعہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کی اتنی لمبی عمر ہو سکتی ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ یہاں پاسبلٹی کے دو امکانات ہو سکتے ہیں, ایک پریکٹیکل پاسبلٹی اور ایک سائنٹیفک پاسبلٹی. پریکٹیکل پاسبلٹی ایسی پاسبلٹی ہے جو قابل عمل ہو, جو عملی طور پر کرنا آسان ہو, اور کوئی ایسی چیز جو پہلے عمل ہو چکی ہو. مثال کے طور پہ چاند پہ جانا, لوگ اس بات کو مان لیتے ہیں کیونکہ اس پہ پہلے سے عمل ہو چکا ہے. البتہ سائنٹیفک پاسبلٹی ایک ایسی پاسبلٹی ہے جو ہمارے آپ کے لیے کرنے میں مشکل ہو, مگر سائنس کوئی ایسی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتی, کوئی ایسی دلیل نہیں دے سکتی جو اس کو ناممکن ثابت کر سکے. مثال کے طور پہ سائنس کوئی ایسی دلیل نہیں دے سکتی جو کہے کہ وینس پہ جانا ناممکن ہے. بس اس وقت فیزیبل نہیں ہے کیونکہ ڈسٹینس بہت زیادہ ہے, مگر ناممکن نہیں ہے. مگر لوگ اس بات کو ماننے میں مشکل پاتے ہیں کیونکہ یہ اس سے پہلے اس پہ کبھی عمل نہیں ہوا. کیمبرج یونیورسٹی ایک سائنٹسٹ ہے آبری ڈے گرے, جس نے ریسرچ کی ہے کہ انسان کا 1000 سال تک جینا ممکن ہے, اور یہ پریڈکشن کرتا ہے کہ آئندہ زمانے میں بہت عام ہو جائے گا 1000 سال تک جینا. تو جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ امام زمانہ کا اتنے لمبے عرصے تک جینا ناممکن ہے, آج کی سائنس سے پروو کر رہی ہے کہ ممکن ہے. اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہوں گے کہ اسلام اور سائنس سے پہلے, جی ہاں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام نے سائنس سے پہلے سکھائی تھی اور جن کے زمانے میں سکھائی تھی وہ سمجھ نہ پائے, مگر آج کے زمانے میں لوگ ثابت کر رہے ہیں کہ کتنی بڑی چیز اسلام نے سکھائی تھی. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آج بھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ ان چیزوں کو ڈسکور کرے جو 1400 سال پہلے اسلام نے سکھائی تھی. مثال کے طور پہ شب معراج رسول اکرم کا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک سفر کرنا ایک ہی رات میں, اس زمانے میں ممکن نہیں تھا, مگر رسول اکرم نے عمل کرا اس پہ. آج کے زمانے میں یہ ممکن ہے, مگر رسول اکرم کا سدرۃ المنتہا تک ایک رات میں سفر کرنا, آج تک سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی ہے کہ وہ ایسی ٹیکنالوجی بنائے جو اتنے کم ٹائم میں اتنا لمبا سفر کر سکے. البتہ اس کی تھیوری, فزکس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی چیز اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرے تو اس کا میس 0 ہو جاتا ہے اور وقت رک جاتا ہے. اب تک کی گفتگو سائنس کے متعلق تھی, ایک نان مسلم کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. البتہ کچھ مسلمان بھی ایسے ہیں جو امام زمانے کی عمر کثیر سے انکار کرتے ہیں. ان کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل ہے. سب سے پہلے قرآن مجید سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 14, اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے درمیان 950 سال رہے, پھر قوم کو طوفان نے اپنی گرفت میں لے لیا, وہ لوگ ظالم تھے. اس آیت میں خدا واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ نبی نوح پیغمبر 950 سال رہے. نبی کو خدا نے اتنی لمبی عمر دی کیوں؟ جب سیلاب سے پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی تو خدا نے نبی نوح کو یہ حکم دیا تھا کہ پوری دنیا کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے. بس اسی طرح سے جب دنیا اتنی تباہ ہو جائے گی تو امام زمانہ ہی تو آئیں گے دنیا کا عدل و انصاف پھیلانے کے لیے, دنیا کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی نوح تو نبی تھے, امام زمانہ نبی نہیں ہے, تو وہ اتنی لمبی عمر نہیں پا سکتے. قرآن مجید کی 18ویں سورہ کاف, جس میں خدا اصحاب کہف کے بارے میں بات کر رہا ہے, وہ نہ نبی تھے نہ امام, مگر پھر بھی اللہ نے ان کو اتنی لمبی عمر دی. اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف نبیوں میں نہیں میسر اتنی لمبی عمر دی. اس کے علاوہ حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ بھی آج تک زندہ ہیں.
یہ سارے امام سے کے پہلے کے زمانے کے ہیں. آپ ان کی عمر کو مان لیتے ہیں, ہمارے امام زمانے کی عمر کثیر سے انکار کر سکتے ہیں. چلے سائنس کو چھوڑیے, کچھ دیر کے لیے سائنس کو بھول جائیے. مسلمان ہوتے ہوئے یہ بات ماننی پڑے گی کہ کچھ مقام ایسے آتے ہیں جہاں خدا وقتی طور پہ فطرت کے اصول بدل دیتا ہے. مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا. قرآن مجید سورہ الانبیاء سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69, ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا, اور ابراہیم کے لیے سلامتی ہو جا. اور نبی موسیٰ کے لیے دریا کے 2 حصوں میں ہونا اور بیچ میں سے راستہ نکل جانا. حضرت مریم کا بن شوہر اولاد ہونا, اور بہت سے مقامات ہیں. اگرچہ یہ فطرت کے اصولوں کے خلاف ہیں باتیں, مگر اللہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون, اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو ہم نے ایسا مقام بھی دیکھے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بچانے کے لیے یا بچائے رکھنے کے لیے وقتی طور پر فطرت کے اصول بدل دیتا ہے. اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اللہ نے ان کو اتنے سالوں تک محفوظ رکھا. اس سوال کے 2 جواب ہیں. پہلے تو یہ کہ جس دیر کو اس دنیا کی تمام برائیوں سے, تمام خرابیوں سے ختم کرنا ہے, تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان برائیوں کا خود آئی وٹنس ہو, خود عینی شاہد ہو. دوسری بات یہ کہ وہ کسی زمانے یا معاشرے تک محدود یا لمیٹڈ نہ ہو, تاکہ وہ جب اس دنیا میں عدل و انصاف پھیلانا چاہے تو کوئی اسے چیلنج نہ کر پائے کہ وہ کسی ایک زمانے میں نہ تھا, یا کسی ایک قوم کی طرفداری کرتا ہے, یا کسی ایک بات سے آشنا نہیں, بلکہ وہ تو ہر آنے والے واقعے سے خود آئی وٹنس ہے, خود عینی شاہد ہے. اسی بات سے میں اپنی تقریر کو تمام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ جو مومنین دیس ہیں ان لوگوں کو ایک دفعہ بتا دیں کہ بابر ہال اسلامک سینٹر میں یوتھ کا اسپیچ کمپٹیشن چل رہا ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی لائف کے حوالے سے. ہمارے آخری پارٹیسپینٹس رہ گئے ہیں, چند نام اور ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا, I would like to request Sister Yumna Zaidi to lead the first stage and speak on the claims of Mahdi. She's 16 years of age. But Muhammad wa ali Muhammad salawat. Is there a way Sister Yumna Zaidi starts her speech? I would like to make an announcement. Actually, Shaman would like to make an announcement. پلیز آپ لوگ خاموشی سے بیٹھ جائیے, اور جو آ رہے ہیں وہ بھی آ جائیں اندر, اور جیسے لائن کے اندر ہیں اس پہ بیٹھ جائیے, اور آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ اس اسپیچ کو سنیے. Also, for these people who are doing these speeches, it's very, very important that you guys listen quietly, because it takes courage to come up here in front of so many people and talk. So just to be polite, be quiet and listen. I know you guys are all waiting for the Maulana to come, but please, just be patient. Today I will talk about the 313 followers of Imam Mahdi and their personalities. Imam Mahdi alayhi salam will come when there are 313 virtuous helpers in this world. In fact, none of our other 11 Imams needed so many high-ranked followers. Let me give you 2 examples. Before his demise, Prophet Muhammad, peace be upon him, instructed Imam Ali alayhi salam that if the number of his followers loyal to him exceeds 40 men, he should use force to restore his right and take the power. Otherwise, he should keep silent, and since the only remaining pious people would be killed without being able to help Islam. Unfortunately, the number of people who remained loyal to Imam Ali alayhi salam did not reach this amount, and at that crucial moment. Another example of Sal ibn al-Hasan Khurasani was one of the followers of Ahlul Bayt in Khurasan. Came to Medina to meet Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam.